الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کچھ چانس، اپورچونٹی اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جسے ایک بار انسان مس کر دے، کھو دے تو دوبارہ اس کا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہیلتھ کو، ویلتھ کو اور اپنی لائف کو، فری ٹائم کو، اپنے یوتھ اور جوانی کو غنیمت جانا۔ یہ ایسے ہی گولڈن چانس ہیں، یہ آپ کی صحت، آپ کی جوانی، آپ کے مواقع اور آپ کی مالداری اور یہ لائف، یہ زندگی۔ کہنے والے نے بڑے پیار سے کہا، کر جوانی میں عبادت، کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں۔ آگے والا اور شانہ تھا، وہ کہنے لگا یہ بڑھاپا بھی غنیمت ہے، جب جوانی جا چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا، موت جستم آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے مواقع دیے ہیں، اللہ نے مواقع دیے ہیں، ہمیں اس کو غنیمت جاننا ہے کہ یہ جوانی کتنی بڑی نعمت، جوانی کتنی بڑی نعمت کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ صبح آتی ہے تو وہ بھی نہیں رکتی، دوپہر کا گرم موسم وہ بھی نہیں تھمتا، اور حسین شام وہ بھی نہیں ٹکتی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ یہ رات و دن کا آنا جانا اللہ نے اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ تو کہتا ہے ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو یہ جوانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئی پی ایل کے لیے، ویب سیریز کے لیے، موویز اور ڈراموں کے لیے، گیمنگ کے لیے، یہ اللہ نے چیٹنگ کے لیے، یہ کالنگ کے لیے نہیں، کچھ ڈریم، کچھ خواب سجانے کے لیے، کچھ کر گزر جانے کے لیے کہ لوگ کہیں ایک ہیرو تھا۔ یہ ہیروؤں کو دیکھا کرتے جا کے جو ریئل لائف کے زیرو ہوتے ہیں، نہ بیوی کے وفادار، بولے یہ تو نشے میں دھت رہتا، بس آتا ہے اسکرین پہ ذرا سا ڈرامہ بازی کر کے بندر کی طرح اچھل کے چلا جاتا ہے، اور ریئل لائف میں یہ زیرو ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ کی زندگیاں، میری آپ کی جوانیاں اور یہ وقت اور یہ مالداری، ان سب کو ٹھکانے لگانے کی خاطر اللہ نے کچھ چانس دیے، کچھ مواقع دیے، کچھ ذریعے دیے جہاں سے یہ ٹھکانے لگتی ہیں۔ انہی میں ایک اللہ کا راستہ بھی ہے، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے۔ آپ ایسے ویسے کیسے ہو گئے؟ بولے یہ امیر صاحب اور یہ ذمہ دار صاحب، ان کی بھی ایک سٹوری ہے، لیکن چھوڑے وہ سٹوری، اب دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کیا مقام ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے، اور ایسے ہی امت کا فرد ہر گھر کا بچہ جب تک اس کا تعلق مکتب سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے، وہ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، اگر اس سے نہیں ہوگا، ان پڑھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے قوم کے بچوں کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، ہمارا شعور اور نالج ہونا چاہیے، علماء کرام سے تعلق ہونا چاہیے، اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے مخلصانہ، کھلواڑ والا نہیں، کھلواڑ بھئی ایک شام کہیں سیٹرڈے نائٹ تو بیت جانی ہے، چلو 3 دن میں نہیں، مقصد بنا کے کہ پھر انسان کی یہ لائف، یہ زندگی، آخرت کے دن کی وہ حسرت، وہ افسوس، جب اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ الگ الگ انداز میں آدمی ناکامی، نامرادی، عذاب، پکڑ اور وہاں کی سزائیں دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش نبیوں نے جو وے اور راستہ دکھایا تھا اس کو اپنا لیتا۔ یہ فرینڈشپ جنہوں نے ہمیں تباہ کر رہا ہے، بولے کیا فرینڈ سرکل ہے، تو وہ آدمی کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں سے فرینڈشپ نہ کرتا، اس سے دوستی نہ گاڑتا، یا لیتنی لم اوت کتابی۔ فرشتہ کہ دیکھ نہ دیکھ کہاں تو نے نائٹ گزارا اور دن میں کیا کیا، تو کہے گا بھائی اے کاش یہ نام اعمال میرے سامنے نہ آیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور پھر جب دیکھے گا اب تو یقیناً میری تباہی آ گئی، تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، آج مٹی ہی ہو گیا ہوتا۔
تو یہ اللہ نے کچھ مواقع دیے ہیں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے صحیح معنوں میں اللہ والوں کی خانقاہوں سے صحیح طریقے پر جب رشتہ جڑتا ہے، یہ سارے کارہائے نبوت ہیں۔ آیات کی روشنی میں دھوکے میں نہ رہیں کہ کوئی ایک ہی چیز کار نبوت، پڑھنا پڑھانا کار نبوت ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے سب کو ایک ساتھ بیان کیا۔ دعوت و تبلیغ کی مبارک کار نبوت ہے، خانقاہ کی محنت کار نبوت ہے۔ وہ خیر کا دور تھا جب ذہنوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہا کرتے تھے، دین کے ہر کام کو اپنا کام سمجھو۔ جب ہر کام اپنا ہوگا، پھر کہتے تھے دین کے ہر کام کرنے والے کو اپنا مددگار سمجھو، تو آدمی کمی بیشی نہیں کرے گا، محبت سے دیکھے گا، دعائیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چرچے سے بات نہیں وہ ہو جائے گی کہ اتنی بہن بیٹیاں مرتد ہو گئی۔ ہم نے کوشش کیا کیا؟ ہمارے گھر میں مستورات کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کیا فکر ہیں؟ مسجد وار جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، ہماری بہن بیٹیاں کب جاتی ہیں؟ روزانہ کی تعلیم ہمارے گھروں میں کس فکر مندی سے ہوتی ہے، اور مسجد کی آبادی کے محنت میں کس فکر، کلہن اور درد مندی سے میرا آپ کا حصہ لگتا ہے۔ فکر گھر بیٹھے نہیں آتی، جب اللہ کے راستے میں آدمی نکلتا ہے نا 10 دن 40 دن 4 مہینے کے لیے، تو اللہ کی عنایات ہوتی، آ گیا میرے در پہ پڑ گیا، چلو کچھ درد کا حصہ اسے بھی عطا کر دو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ پھر اللہ جب رونے کی جب ملتا ہے نا آدمی، گلیوں میں جاتا ہے، دھکے اور جھڑکیاں سنتا ہے، امت کے حالات اس کے سامنے آتے ہیں، تب پھر یہ آنکھ جس کا چشمہ سوکھ چکا ہے، پھر یہ ابل پڑتا ہے، پھر دل پھر دھڑکنے اور تڑپنے لگتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عنایات کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ قدر کریں، ہم مشورے کے حلقے کی بھی قدر، تعلیم کے حلقے کی بھی قدر، مستورات کی دعوت و تبلیغ کی محنت کی بھی قدر کریں۔ ہم میں سے ایک ایک فرد نیت کرے، اللہ کے راستے میں انشاءاللہ وقت لگائیں گے، ہماری ضرورت سمجھ کے اللہ والوں کی خدمت خانقاہوں میں جائیں گے، اپنی ضرورت سمجھ کے یک طرفہ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ کارہائے نبوت اور مکتب مدرسے کی کارگر اجتماع میں کتنے اہتمام سے مکاتب پہ بات کی گئی۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے بڑوں کی ہدایات میں کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے میری آپ کی زندگیوں کو اللہ، امت کے جوانوں کی جوانیوں کو اللہ، مالداروں کی مال کو اللہ قبول فرما لے۔ بس بات ہے اللہ قبول فرما لے۔ اور جب اللہ قبول فرماتے ہیں، امام صاحب نے فجر میں کیا رکوع اٹھایا، عباد الرحمن، اللہ نے 12 صفات گنایا، میرے کون ہوتے ہیں، اپنے کون ہوتے ہیں، غیر اور پرائے کون ہوتے ہیں۔ بات مرکز میں ہم نے سنا تھا، تعداد کی ہمیں ضرورت نہیں، اتنے چلے کے، اتنے 4 مہینے کے، اتنے بیرون کے، ہمیں تو صفات والوں کی ضرورت ہے۔ یہی صفات جو 12 صفات ایک رکوع میں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ ہمیں صفات عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دینی محنت کی قدردانی اور دینی محنت کرنے والوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرنے کی، انہیں محبت سے دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام